بچ جائیں جی فرقوں سے, اللہ کا شکر ادا کریں, اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں. مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا, صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے. اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے. ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے. ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی, رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں, پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے. وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے, ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے, ایک اللہ کی محبت کی. حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے, بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے. تو اللہ کے بندو, مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں, ریشے ہی تو نکال دیے تم نے. وہ رسی ایک ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت, اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. یہ اوپر سے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی امت. تو قرآن اللہ کی رسی نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا. اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے, ٹھیک ہے جی, نعرہ تکبیر لگاتے رہے, جو مرضی, آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی, انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں. اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار ایک باہر کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے, اگرچہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو, کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں, نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں, اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑیں گے لتر. وہ دوسروں کی غلطی نہیں برداشت کی جا رہی, اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی؟ کس لیول پہ اتر کے, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, نہ, یہ نا بڑی امپورٹنٹ ہے, نا سے سٹارٹ ہوا ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن, یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حنیفہ تھے, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے, اور مسلم تھے, سنی شیعہ نہیں تھے. ہاں, اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے, مشرک نہیں تھے. آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تابع فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں, ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, من قبل, اس قرآن کے نزول سے پہلے,
وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا وہاں پہ یہ فرقہ باز جو نا مسلم کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا۔ لیکن مرنا بریلوی، مرنا دیوبندی، مرنا اہل حدیث، مرنا شیعہ، لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا، پکے سنی ہو کے مرنا۔ مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر۔ اب مجھے بتائیں تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے، یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے، جو کہنا مان رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا۔ وہ تو سر صحیح مسلم میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی، یا تو وہ چست لباس ہوگا یا باریک ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوگا تم نے نہیں کرنا؟ تو سرکار اس کو جوڑ لے ادھر جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ ترمذی والی سند کے اوپر کلام ہے وہ جو 73 فرقوں والی ہے، لیکن ابو داؤد والی سند جو ہے وہ مضبوط ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ نبی الاسلام نے اسے فرقہ نہیں فرمایا، فرمایا ہی الجماع، وہ ہوگی جماعت، مین سٹریم کی امت۔ اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو۔ ایک درخت سے جب پتا ٹوٹتا ہے نا تو اس پتے کو کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا، اس سے پتا نہیں کہہ سکتا یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی ایک فرقہ ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو اسلام ایک درخت تھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ اہل بیت ایک گروہ تھے، کوئی فرقے نہیں تھا۔ جب ان سے ٹوٹ کے لوگ الگ ہوئے، 72 پتے ٹوٹ گئے، اب وہ 72 یہ کہیں گے کہ اس درخت کو ملا کے ہم ٹوٹل 73 فرقے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ 72 فرق ہیں، وہ اصل ہے۔ اس لیے میرا چیلنج ہے کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا۔ وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس سے ٹوٹ کے چیز الگ ہو وہ فرقہ ہوتی ہے، اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو آپ فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لنگوسٹک میں ہی غلط سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے لفظ ہے طائفہ منصورہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے۔ اور امام بخاری نے پتہ ہے اس حدیث کے اوپر کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اس سے مراد بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی ہے، اہل علم ہے۔ بعض جہادی تنظیمیں اس کی ایک طریق سے اٹھاتی تھی کہ قیامت تک وہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر، اور وہ ہمارے مال سے، ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیلتے رہے۔ آج وہ FATF کی تلوار میں آ گئے ہیں، اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کو بھی ہوش آئی کہ یہ تو ہمارے بچوں کو ہی مار رہے ہیں۔ تو ہم نے تو 2013 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تانو لمحہ پان گئے، اس ٹائم ہماری باتیں انہیں بری لگتی تھی، اب تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے۔ تو یہ جہادی تنظیمیں اس حدیث کو جی وہ قتال کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری نے ان کا سارا فہم ہی الٹ دیا۔ انہوں نے اوپر باب باندھا ہوا اہل العلم، یعنی اس سے مراد علمی قتال کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اس قتال کے مخالف نہیں ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کون سا آرمڈ کنفلکٹ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے فرقے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد کے اوپر؟
عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر. یہ کون سا اسلام ہے؟ ایون کسی غیر مسلم کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ناحق. تو یہ علمی قتال ہے. اس میں وہ والا قتال بھی آ جائے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے, ہائیسٹ گڈ ہے, اور علمی قتال. اور یقین مانے پاکستان کو اس وقت علمی قتال کی ضرورت ہے, اس تطہیر کی ضرورت ہے. جو آج آپ کو لوگ بتا رہے ہیں جی کاؤنٹر نیریٹو کریں, جی نیریٹو آپ نے بنایا تھا, کاؤنٹر نیریٹو ہم کریں. ہم تو کر رہے ہیں, اس وقت سے کر رہے ہیں جب آپ وہ والا نیریٹو بنا رہے تھے. ہم اس وقت سے آپ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ ہماری جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ایک عام بندے کے ہاتھ میں اسلحہ دینے کا کیا نقصان ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. یہ صرف فوج کا, پولیس کا کام ہے. پولیس کا کام ہے ود ان کنٹری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا, اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے. اور سیاست میں دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اور کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے تو غنڈہ گردی شروع کرتے ہیں. وہی دیکھ لیں جو جہادی انہوں نے پالے ہوئے تھے نا, آج یہ جتنے جیب تراش ہیں نا اور اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں اسلحے کے زور کے اوپر, یہ زیادہ تر وہی جہادی تنظیموں کے لوگ ہیں, کیونکہ بے روزگار ہو گئے نا. پہلے بھی ہمیں مار رہے تھے, اب بھی ہمیں مار رہے ہیں. تو یہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. لہذا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ فرقے بناؤ. وہ تو کہا گیا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی, تم نے یہ حرکت نہیں کرنی. یہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ وہ 73 میں بٹ جائے گی اور 72 فرقے ہوں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اب وہ مجھے بتائیں, وہ گروہ نبی الاسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اہل البیت اور صحابہ تھے, اور آج بھی وہ ہوگا جو اللہ رسول صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا ہے, اور خالی بات نہیں, ان کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. اپنے بابوں کی بجائے رسول اللہ کے قدموں میں امت کو لے کے جا رہا ہے. جو ہم عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی دیوبند میں, بریلی میں, وہابیت میں, سنیت میں اور شیعت میں. اور دیکھیں کتنا دھوکہ دیا ہے, آوازیں اللہ رسول کی لگائی ہیں. یہ غدار ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کریں. ہم سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر ہوتے تو ان کی گردنیں نظر آتی. ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. رہ گیا اگر یہ کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں تو ہم ان کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, مر جائیں کفر کی موت. لیکن اگر آپ اسلام میں رہتے ہوئے نام لوگے اللہ اور اس کے رسول کا تو آپ ہو غدار. تو غداروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کافر مر جاؤ کچھ بھی نہیں کہیں گے. قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے. ہم نے تو خیر گالی کبھی بھی نہیں دی, لیکن یہ کافروں کے لیے ہے. مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں, جھوٹے پیغمبر گھڑ لی ہیں, جھوٹے بابے گھڑ لی ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ, انہوں نے لمبا بنایا جائے گا علمی طور پہ, کیونکہ وہ غدار ہیں. کافر ہو جائیں ٹھیک ہے, آج مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں, میں کل سے ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. لیکن اگر آپ اسلام کا نام لیں گے اور اسلام کے نام سے دھوکہ دیں گے اس امت کو, تو سرکار غدار کی سزا تو دنیا کے ہر قانون کے اندر یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے وہاں سے. ہم چونکہ اس طرح کے معاملات میں نہیں اترتے, ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک زبردست حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور وہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. مختلف کتابوں میں, لیکن جو صحیح سند ہے وہ مسند احمد کی ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. بڑی زبردست حدیث ہے یہ. نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی اس سیدھی لائن کے اوپر رکھی اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, فَاتَّبِعُوهُ, اسی کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو,
وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے, یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ, اور یہ ارد گرد جو ٹیڑھے راستے ہیں نا یہ شیطان کے راستے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ساڑھے فرقے جا جو جنتی فرقہ ساڑھا ہے جہاں تھوڑے بارے اللہ نبی صاحب 10 گنے بے فکر ہو. نبی علیہ السلام فرمایا ادھر ادھر نہیں جانا, میرے راستے پہ جانا ہے. تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم کے نام کے اوپر جو یہ دھوکہ دیتے تھے امت کو وہ بھی کلیئر ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اللہ کی, مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے, یعنی کہ دعا بھی اللہ سے کرنی ہے. ظاہری مدد تو آپ مانگ سکتے ہیں, تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. ظاہر دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے, کھانے کو ہماری بھوک مٹانے کا ذریعہ, لیکن ایک ہے دعا کرنا, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ کہتے ہیں جی آگے چلیں, جی آگے ہم چلتے ہیں, تو یہ آگے چلتے ہیں تو ڈائریکٹ ہی آگے چلے جاتے ہیں, بیچ میں پھر چھلانگ مار دیتے ہیں, کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی اہدنا الصراط المستقیم, کاش یہ آپ نے مانگی ہوتی تو آپ کو صراط مستقیم مل جاتا. آگے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آگے چلنے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھ لیں آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صراط الذین انعمت علیہم, آیت یہ پڑھتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, اور نام لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے ان بابوں کے جو قرآن کے نازل ہونے کے 500 سال بعد 600 سال بعد آئے. یار ان کے تو باپ دادا کیا پردادے لکڑ دادے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, قرآن نازل ہوا تھا, تو یہ بیچ میں کہاں سے آگے؟ قرآن تو صراط الذین انعمت علیہم انہی کو جانتا ہے نا کہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سورۃ النساء کے اندر. اور ڈیفینیٹلی کون؟ انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت. بعد میں تو ہر فرقے کا اپنا باب ہے. بریلویوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, اور دیوبندیوں کے جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. سامو بڑے بڑے صراط الذین انعمت علیہم, اور ہمارے صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جنہیں سارے مانتے ہیں, یعنی نبی علیہ السلام, اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین. تو پیچھے آپ پڑھ کے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر, راستوں پر نہیں. ہاں کہتے ہیں نہیں سارے ہی حق پہ ہیں, چاروں فقہ حق کے اوپر ہیں, اور مسلح خانہ کعبے میں 4 ڈالے رکھے انہوں نے 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک. خانہ کعبے میں 4 امام تھے, حنفی شافعی مالکی حنبلی, سارے الگ الگ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاروں امام حق پہ ہیں, تو نماز تو کٹھی پڑھو. چلو ایک حنفی پڑھا لے دوسرا شافعی پڑھا لے, نہیں, امام اپنے اپنے مسلح اپنے اپنے اور چاروں حق پہ ہیں. کیوں دھوکھا دے رہے ہو؟ کہانیاں بند کرو. گورا اسی لیے تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے. یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ مسلح, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. 400 سال تک انہوں نے کعبے کو بھی فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا.